استغفار کریں، اور عمومی طور پر پورے معاشرے میں اس بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی بندگی شروع کریں، اللہ کی طرف رجوع شروع کریں تاکہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الروم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد ظاہر ہو چکا خشکی میں اور سمندر میں لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے گناہوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کو چکھا دے بعض سزا ان کے اعمال کی، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ توبہ کر لیں اور ان گناہوں سے باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے، تم چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، دیکھ لو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے، کان اکثرہم مشرکین، اکثر ان میں سے مشرک تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ اس دنیا میں جو برے حالات انسانوں پر آتے ہیں وہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، جو اچھے حالات آتے ہیں عمومی طور پر انسانوں پر وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے، لیکن جو برے حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، فسادات آتے ہیں، یہ انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے۔ عمومی طور پر جب معاشرہ بگڑ جاتا ہے اور انسان بگڑ جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تو پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الشورى میں اللہ جل شانہ نے اسی بات کو واضح فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے اس دنیا میں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ویعفو عن کثیر،
اور بہت سے گناہ اللہ تمہارے معاف کر دیتا ہے۔ اگر سارے گناہوں پر اللہ کی پکڑ ہوتی، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ فرماتے ہیں اگر انسانوں کے تمام گناہوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی تو اس روئے زمین پر کوئی چلتا پھرتا انسان نظر نہ آتا، لیکن سارے گناہوں پر اللہ کی پکڑ دنیا میں نہیں آتی، بعض گناہوں پر پکڑا جاتی ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن پر سزا آخرت میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح فرمایا، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ قادر ہے اس بات پر ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے اللہ عذاب تمہیں دے دے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تمہیں آپس میں لڑا دے، تمہارے گروہ بنا دے اور تمہیں آپس میں لڑا دے، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کس طرح آیتیں پھیر پھیر کر بتاتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں اور توبہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے واقعات بھی بیان فرمائے، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، عمومی طور پر نافرمانی شروع ہو گئی، تو اللہ نے اوپر سے بھی عذاب بھیجا، اوپر سے عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اتنا پانی برسایا کہ طوفان آیا اور سارے پہاڑ اس میں ڈوب گئے، اور جو کافر تھے وہ سب غرق ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پتھر برسائے، اور وہ پتھر بھی ایسے تھے کہ پتھروں پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، یہ پتھر فلاں آدمی کو لگنا ہے۔ اگر وہ آدمی شہر سے باہر کسی جگہ ہوتا وہ پتھر اس پر جا کر لگتا۔ قوم عاد کا ذکر اللہ نے کیا قرآن مجید میں، جب انہوں نے نافرمانی کی اور ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ نے اوپر سے کیسے عذاب بھیجا؟ طوفانی ہوا آئی، تیز ہوا، اور ہوا نے ان کو اڑایا اور اوپر سے زمین پہ مارا، اور ان کے سر ان کے جسم سے الگ ہو گئے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب نازل کرے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا دوسری صورت یہ ہے تمہارے پیروں کے نیچے سے اللہ عذاب ظاہر کر دے۔ فرعون کی قوم پر عذاب آیا ان کے پیروں کے نیچے سے، وہ دریا جس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو 12 خشک راستے دیے، ان کے لیے خشک راستے بنے، اور جب فرعون اور اس کی قوم اس دریا میں چل پڑی تو اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ بہہ جاؤ، یہ نیچے سے عذاب آیا۔ قارون نے اللہ کی نافرمانی کی، فخسفنا به وبداره الارض، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اور اس کے گھر اور اس کے سارے خزانوں کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، یہ نیچے سے عذاب ہے۔ کبھی زلزلہ آتا ہے، او یلبسکم شیعا، اور تیسری صورت عذاب کی ہے کہ تمہیں آپس میں لڑا دے گا، ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ اوپر سے عذاب یہ ہوگا کہ حکمران ظالم ہوں گے، تم پر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے جو تمہارے حقوق ادا نہیں کریں گے، تمہارے حقوق غصب کریں گے۔
تمہیں حفاظت نہیں دے سکیں گے، تمہارے حقوق ادا نہیں کریں گے، یہ ظالم حکمران مسلط ہوں گے۔ یہ اوپر کا عذاب ہے۔ اور نیچے کا عذاب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نیچے کا عذاب یہ ہے تمہارے جو ماتحت ہیں وہ نافرمان ہو جائیں گے، تمہارے نوکر نافرمان ہو جائیں گے، تمہارے ملازم نافرمان ہو جائیں گے، تمہاری اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ یہ نیچے کا عذاب ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ الرعد میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ یہ اپنی حالت خود تبدیل نہ کریں۔ اپنی حالت کیسے تبدیل کریں گے؟ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی بندگی شروع کریں، حقوق اللہ ادا کریں، حقوق العباد ادا کریں۔ جب یہ اپنی حالت بدلیں گے تو اللہ اوپر سے حالات تبدیل کرے گا، اور اس کا واضح نمونہ موجود ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم پر محنت کی، اور جب قوم نے نہیں مانا تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ ابھی عذاب آنے والا ہے، 3 دنوں میں عذاب آئے گا، اور عذاب کی نشانیاں بتا دی، آسمان سے عذاب آئے گا۔ اور یونس علیہ السلام یہاں سے نکل گئے اور کشتی میں سوار ہوئے، وہ الگ واقعہ ہے۔ لیکن جب قوم نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، آسمان کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، ہوائیں تبدیل ہو رہی ہیں، نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا اب اس عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو، سب کو ایک میدان میں نکال دیا اور کہا اس کی صورت، اس سے بچنے کی صورت اب صرف یہی ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دو، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، اللہ کے سامنے روئے، وہ عذاب ٹل گیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود تبدیل نہ کرے۔ تو آج ہم پہ کتنے حالات آ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں پر کیسے حالات آ رہے ہیں، اور ہمارے اس ملک پاکستان کے مسلمانوں پر کتنے خطرناک حالات آ رہے ہیں۔ چوری ڈاکوں کی صورت میں، قتل و غارت گری کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں کتنے عذاب آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب اس صورت میں عمومی طور پر ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں نے کئی بار سنائی اور اب بھی وہ حدیث سناتا ہوں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 قسم کے گناہوں سے بچو، ورنہ ان 5 قسم کے گناہوں پر 5 قسم کے عذاب آئیں گے۔ 5 قسم کے گناہوں سے بچو، ورنہ ان 5 قسم کے گناہوں پر 5 قسم کے عذاب آئیں گے۔ آج ہم دیکھ لیں وہ گناہ معاشرے میں عام ہیں، ان سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ فرمائے پہلا گناہ یہ ہے کہ جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے تو مختلف قسم کی بیماریاں اللہ اس قوم پر مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی پھیلانے کے لیے تنظیمیں بن رہی ہیں، عورتوں کے حقوق کے نام سے تنظیمیں بن رہی ہیں بے حیائی پھیلانے کے لیے، کہ عورت کو پردے میں مت رکھو، عورت کو گھر کے اندر مت رکھو، عورت کو باہر نکالو، اس کے لیے تنظیمیں بن رہی ہیں، اور حکمرانوں کی سرپرستی میں تنظیمیں بن رہی ہیں، حکمرانوں کی سرپرستی میں تنظیمیں بن رہی ہیں، تو بے حیائی عام ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ
ایسی بیماریاں مسلط ہو رہی ہیں جن کے نام ہمارے آبا و اجداد نے بھی نہیں سنا تھا. یہ بیماریاں کہاں سے آئی ہیں؟ نئی نئی بیماریاں. ابھی انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک نائب وزیر اعظم ہے اور اس کے پوتے نے کوئی بے حیائی کی. غیر ملکی لڑکیاں ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو روکا اپنے ساتھیوں سمیت اور بے حیائی کی اور ان کو بالکل کھلی چھوٹ دے دی. کہتے ہیں نوجوان ہے، جوانوں سے ہو جاتا ہے ایسا. یہ بے حیائی نہیں ہے، تنظیمیں بن رہی ہیں بے حیائی پھیلانے کے لیے. تو اس پر عذاب یہ مسلط ہوگا کہ مختلف قسم کی بیماریاں اللہ ڈال دے گا. دوسرا گناہ فرمایا جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہو، اپنے لیے پورا تول کر لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے کم تولتے ہیں. ناپ تول میں کمی، اللہ ان پر دو قسم کے عذاب مسلط کر دیتا ہے. ایک تو ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، پھر چیختے ہیں، اپنے حقوق مانگتے ہیں، ہمارے حقوق دے دو، حقوق دے دو، لیکن اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے. ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. اور دوسرا مہنگائی مسلط ہو جاتی ہے. آج یہ عذاب ہم دیکھ رہے ہیں. حکمران ظالم ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کے حقوق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. اور مہنگائی کا عذاب مسلط ہے، لیکن ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے مطففین کہ جب دوسروں سے لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. اب یہ صرف ایک طبقے کے ساتھ خاص نہیں کہ تاجر مثلا اپنے لیے مال خریدتا ہے تو پورا لینے کی کوشش کرتا ہے اور جب دوسروں کے لیے تولتا ہے تو کم تولنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی تطفیف ہے، لیکن مفسرین نے اس کا عام معنی کیا ہے. اس میں وہ تمام صورتیں آ جاتی ہیں کہ مسلمان دوسروں سے اپنے حقوق پورے لینے کی امید رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ میرے حقوق ادا کریں، لیکن خود دوسروں کے حقوق ادا یہ بھی اسی میں داخل ہے. خود چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، میرے حقوق ادا کریں، میرا حق ادا کریں، چاہتے ہیں لیکن اپنی طرف سے ان کا احترام نہیں کرتے، اپنی طرف سے ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. اپنے لیے چاہتے ہیں کوئی مجھے میری غیبت نہ کرے، کوئی مجھے گالی نہ دے، کوئی مجھ پر الزام نہ لگائے، کوئی زبان درازی نہ کرے میرے بارے میں، کوئی مجھے تکلیف نہ دے. لیکن دوسروں کے لیے زبان کھلی ہے، غیبت بھی چل رہی ہے اور گالیاں بھی چل رہی ہے اور الزام تراشی بھی چل رہی ہے. یہ ہے مطففین. بلکہ صحابہ کرام نے تو اس کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی نماز کے جو حقوق ہیں وہ پورے ادا نہیں کرتا اور اللہ سے اجر و ثواب کی پوری امید رکھتا ہے، ثواب پورا ملے گا لیکن نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھتا. یہ بھی تطفیف ہے. جو اس پر واجب ہے وہ پورا ادا نہیں کرتا اور اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ پورا ثواب دے گا. نماز جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے، نماز خشوع خضوع سے نہیں پڑھتا اور چاہتا ہے کہ اس نماز پر مجھے پورا اجر ملے. یہ بھی اسی میں داخل ہے. آج ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے. معاشرہ کتنا بگڑا ہوا ہے. آج مسجد میں آنے والا نمازی اپنے دونوں جوتے ایک جگہ نہیں رکھ سکتا، ایک جوتا یہاں رکھتا ہے، ایک جوتا وہاں رکھتا ہے. آج کولر لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ، پانی کے گلاس زنجیروں کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. آج عوامی مقامات پر بیت الخلاء میں لوٹے زنجیروں کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. آج جو گیس کے میٹر ہیں وہ بکس کے اندر تالا لگا کر ان کو رکھا ہوا ہے. اپنی اصلاح ہم نہیں کرتے.
تو فرمایا کہ جب لوگ تطفیف کرتے ہیں یعنی دوسروں سے اپنے حقوق پورے چاہتے ہیں اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان پر دو قسم کے عذاب مسلط ہوتے ہیں، ایک ظالم حکمران اور دوسرا مہنگائی کا عذاب، اور تیسرا گناہ جو قوم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتی ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتی ہے، اللہ اجنبی دشمن ان پر مسلط کرتا ہے جو ان کا خون بھی بہاتا ہے، ان کا مال بھی لیتا ہے، ان کی عزت بھی لوٹتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا؟ الستُ بربکم قالوا بلا، عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تو ہمارا رب ہے، تیری مانیں گے، تیرے احکامات مانیں گے۔ اب اللہ کے احکامات کو جو توڑتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو اس وعدے کو توڑے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑے، اس کا دین نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو جب اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں تو پھر کیا عذاب نازل ہوگا؟ اجنبی دشمن مسلط ہوگا، وہ آج ہم پر مسلط ہے۔ اور پانچواں گناہ، جس قوم کے حکمران، جس ملک کے حکمران قرآن کے قانون کو نافذ نہ کریں، قرآنی احکامات ان کے دل کو نہ لگیں، اس قوم کو اللہ آپس میں لڑا دیتا ہے۔ آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں، 77-78 سال ہو گئے ہمارے اس ملک کے حکمرانوں کو اب تک قرآن مجید کے قوانین پسند نہیں ہے، اب تک قرآن مجید کے قوانین کو نافذ کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ حدود اور قصاص کے قوانین قرآن میں موجود ہیں، وہ کوئی بھی نافذ نہیں کرتا۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم اسی قرآن میں ہے، زانی کو سنسار کرنے کا حکم اسی قرآن میں ہے، کوڑے لگانے کا، تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگانے کا حکم اسی قرآن میں ہے، شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگانے کا حکم اسی قرآن میں ہے، قتل کرنے والے کو قصاص میں قتل کرنے کا حکم اسی قرآن میں ہے۔ لیکن یہ قوانین کہاں نافذ ہوتے ہیں؟ یہ حکمرانوں کو اچھے نہیں لگتے۔ کتنے علماء ہمارے شہید ہوئے، لیکن کسی کا قاتل ابھی تک نہیں پکڑا گیا، اور جو ان کا اپنا بندہ ہوتا ہے حکمرانوں کا، اس کا قاتل چند گھنٹوں میں پکڑا جاتا ہے۔ ابھی اسلام آباد میں ایک کیپٹن کو قتل کیا گیا، کیپٹن طارق، اس کا قاتل 6 گھنٹوں میں پکڑا گیا۔ اسی اسلام آباد میں مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ کو قتل کیا گیا، 3-4 سال ہو گئے، قاتل نہیں پکڑا گیا۔ مولانا ادریس رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا، 2 مہینوں سے زیادہ ہو گئے، ان کا قاتل نہیں پکڑا گیا۔ کیا ہماری ایجنسیوں کو اتنا ہی پتہ نہیں چلتا؟ یہ بالکل بے وقوف ہے۔ تو فرمایا جس قوم کے حکمرانوں، جس ملک کے حکمرانوں کو قرآن کے قانون اچھے نہیں لگتے، اس کو نافذ نہیں کرتے، اللہ آپس میں لڑا دیتا ہے۔ اب یہ صورت ہم دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ فسادات ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کشمیری عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ پختونخوا میں آئے دن کوئی نہ کوئی قتل کر دیا جاتا ہے، اور بلوچستان جل رہا ہے، بلوچستان جل رہا ہے۔ کتنا ظلم ہوا بلوچستان میں، یہ اس لیے کہ حکمرانوں کو قرآنی قوانین اچھے نہیں لگتے۔ آپ کے سامنے واقعہ ہے، کتنے پولیس والوں نے مقابلہ کیا، دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، لڑتے رہے پولیس والے، اور پولیس والوں کے پاس اسلحہ ختم ہوا، اور انہوں نے افسران بالا سے کہا کہ ہمارے لیے اسلحہ بھی بھیجو، ہماری مدد کے لیے اور سیکورٹی والے بھیجو، مدد کے لیے بھی لوگ بھیجو اور اسلحہ بھی بھیجو۔ 5-6 گھنٹے وہ انتظار کرتے رہے۔ جب پولیس والوں کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا تو ڈاکوؤں نے، دہشت گردوں نے ان کو
بعض کو تو وہیں شہید کر دیا اور بعض کو اغوا کر کے لے گئے اور ان کو شہید کر کے ان کی لاشیں پھینک دی، لیکن مدد کے لیے نہ فوج والے گئے اور نہ پولیس والے گئے اور نہ ایف سی والے گئے، مدد کے لیے نہیں پہنچے۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ دہشت گردی کون کرا رہا ہے؟ اور ان پولیس والوں کی لاشیں وہ جیسے بوریاں ڈالی جاتی ہیں گاڑیوں میں، اس طرح لاشیں ایک دوسرے کے اوپر ڈال کر ان کو پہنچایا گیا۔ لاشوں کی بے حرمتی خود ان حکمرانوں نے کی۔ بلوچستان میں ہنوڑک میں جو فوجی چھاونی کے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں دہشت گرد آتے ہیں اور لوگوں پر حملے کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور جب یہ فسادات ہو جاتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں یہ تو ہندوستان والے کرا رہے ہیں، یہ افغانستان والے کرا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان سے یہ حملے ہوتے ہیں، افغانستان سے ہوتے ہیں، یہ تو آپ خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، تو کون بیٹھے ہوئے سرحدوں پر محفوظ نہیں ہے؟ اور کہتے ہیں ہم نے 50 دہشت گرد واصل جہنم کر دیے، نہ ان کا نام معلوم ہے، نہ ان کی شکلیں دکھائی گئی، نہ ان کی لاشیں دکھائی گئی، تم نے قتل کی اور وہ زمین میں دھنس گئے۔ تو اس کے لیے ہمیں عمومی طور پر توبہ کرنی پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گا، اپنے اعمال کو درست کرنے پڑیں گے، تب ہمارے حکمران جو ہے وہ انصاف والے آئیں گے، وہ اللہ سے ڈرنے والے آئیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کے نبی نے کہا استغفروا ربکم، کثرت سے استغفار پڑھو، انہ کان غفارا، اللہ تمہیں بخش دے گا، انعامات کی بارش برسا دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے پانی برسا دے گا، ویمددکم باموال وبنین، تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا، تمہاری اولاد کو بڑھا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغات اگا دے گا، کھیتیاں اگا دے گا، تم استغفار کثرت سے پڑھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو بندہ کثرت سے استغفار پڑھے اللہ اس کو 3 انعامات دے گا، فرمایا ہر پریشانی سے اللہ اس کو نجات دے گا اور ہر مشکل سے اس کو نکال دے گا، اور رزق ایسے راستے سے پہنچائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہم میں سے ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور عمومی طور پر پورے معاشرے میں اس بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی بندگی شروع کریں، اللہ کی طرف رجوع شروع کریں، تاکہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔